بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و قریبنا و طبیبنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما دائما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مبارک اور مقدس پروگرام جس کو منسوب کیا گیا حضور پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور انہی کی محبت میں اور عقیدت میں جس سے سجاوٹ ہے اور ہم آپ بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس مبارک بزم کو، مبارک محفل کو، مبارک اجلاس کو اپنی بارگاہ عالی جاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور علی جناب محترم ناصر صاحب کی طرف سے یہ مبارک پروگرام رکھا گیا ہے، مولا انہیں بھی اور ہم سب کو بھی غوث اعظم کے فیضان سے دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے۔ کافی دیر سے الحمدللہ یہ پروگرام چل رہا ہے اور آپ یکے بعد دیگر نعت و منقبت سن رہے ہیں، اور بڑے اچھوتے انداز میں آپ ماشاءاللہ سن بھی رہے تھے اور شعرا سنا بھی رہے تھے۔ اللہ اس پہ بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ یہاں پہ موجود ہے، اور آپ کی بالودہ بازار کے دو امام آپ کے اسٹیج پر موجود ہیں۔ ایک سابق امام حضرت مولانا صابر صاحب عارف صاحب قبلہ الحمدللہ وہ بھی موجود ہیں، اور یقیناً جو مجھے بتایا 4-5 دن سے یقیناً تقریر کرنے آ رہے تھے، ماشاءاللہ یہ آپ کی محبت اور ان کی بھی محبت ہے، اللہ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اور آپ کے موجودہ امام ماشاءاللہ اسٹیج پر موجود ہیں حضرت مولانا شفیع اللہ صاحب قبلہ، اور ہمارے شاعر شاداب صاحب یہ بھی موجود ہیں، اور دیگر شعراء جن کا میں نام نہیں جانتا ہوں، بڑی اچھی نعت منقبت پڑھ رہے تھے، اور دل چاہ رہا تھا سنتے رہیں، لیکن وقت کی قلت ہے، سردی کی راتیں ہیں، اور آپ سب لوگوں کو آرام بھی کرنا ہے، اور یہاں محبت میں آپ آئے ہیں غوث اعظم کی، تو تھوڑی بہت دیر میں آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کچھ سلسلہ جاری کرنے سے پہلے عادت کے مطابق اور حصول برکت کے لیے چند اشعار نعت رسول کے بھی سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ بولیے جم کے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ 11:15 بج چکے ہیں، جب تک آپ کی محبت ساتھ دے گی جب تک میں آپ کی خدمت کروں گا، باقی بوجھ نہیں بنوں گا آپ کے اوپر۔ ایک مرتبہ اور جم کے بولیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے۔ ہم جن اشعار کو سنیں اس پر عمل بھی کیا کریں، کوئی سا بھی شاعر حضرات اور کون سے بھی شعراء اشعار پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے کس طریقے سے ہمیں لیسن دیا ہے، سبق دیا ہے، اور 1450 سال پہلے ہمیں سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت سکھا کے چلے گئے۔ آج جو ہم تفریق کرتے ہیں کہ یہ الگ وہ الگ وہ الگ، لیکن اس میں بھی ایک تقریر بن سکتی ہے اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اس میں بھی ٹاپک بنا سکتے ہیں، تو ہم اس پر عمل بھی کیا کریں تو انشاءاللہ العزیز اس کا ہمیں اور زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ کہ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، یعنی مصطفیٰ کی نگاہ میں کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں ہے، اور کون اللہ اس کے رسول کے قریب ہے وہ آپ سماعت فرمائیں کہ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں
نبی سے عشق ہے جس کو، نبی سے عشق ہے جس کو، وہی اللہ والا ہے۔ نبی سے عشق ہے جس کو، وہی اللہ والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی سے عشق ہے جس کو، وہی اللہ والا ہے۔ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے۔ اور خدا نہ کرے ہم کہیں مصیبت میں پھنس جائیں۔ دیکھیے اللہ کے نزدیک کوئی گورا کوئی کالا آلہ نہیں ہے، جس کو نبی سے عشق ہے وہ آلہ ہے، وہی اللہ والا ہے۔ تو اگر ہم خدا نہ کرے کہیں مصیبت میں پھنس جائیں تو ہمیں کسی کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اس شہر کی جتنی تعریف کرے کم ہے آپ کے، کہ عاشق اولیاء یہاں پہ رہتے ہیں، عاشق غریب نواز یہاں پہ رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے محترم مکرم حیدر صاحب ہے، ناصر صاحب ہے، اور آپ سب بھی ہیں ماشاءاللہ۔ سب کون نہیں ہے جو غریب نواز کو نہیں چاہتا، کون نہیں ہے جو اولیاء اعظام کو نہیں چاہتا، لیکن دل سے چاہے، اور جو چاہتا ہے نا اسے کیا کیا ملتا ہے، جسے ملتا ہے وہی جان سکتا ہے۔ زباں سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف آپ زبانی خرچ نہ کریں، غریب نواز کو دل سے مان کر دیکھیے، دل سے عقیدت کر کے دیکھیے، تو انشاءاللہ کیا ملے گا غریب نواز کی دربار سے، اور مصیبتیں کیسے ٹلتی ہیں اولیاء اعظام کے دربار سے۔ یقیناً ہمیں کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر ہم نے سچے دل سے ان اولیاء اعظام کے وسیلے سے اللہ سے مانگ لیا تو انشاءاللہ ان اولیاء کرام کے صدقے میں اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ آمین۔ تو اس شعر کو سماعت فرمائے کہ زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، زمانے کی مصیبت سے، زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، ادھر اجمیر والا، ادھر اجمیر والا ہے، ادھر بغداد والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر اجمیر والا ہے، ادھر بغداد والا ہے، ادھر اجمیر والا ہے، ادھر بغداد والا ہے، اور زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، کون نبی کر دے جسے اونچا، نبی کر دے جسے اونچا، وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا، وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا، وہ نیچا ہو نہیں سکتا، اور ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا۔ بچے تو بہت ہیں لیکن ایک بچہ کربلا میں امام حسین کو ملا ہے، اسی کے متعلق شاعر منظر کشی کر رہا ہے، سماعت فرمائے۔ ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، کیا کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی بچہ
علی اصغر کے جیسا ہو نہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بزم غوث اعظم، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ ہندوستان کی سرزمین ہے، بہت راجہ مہاراجہ یہاں پر آئے، لیکن ایک راجہ اللہ کے رسول نے بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قیامت تک ایسا راجہ نہ بن سکتا ہے، نہ بنا ہے، نہ کسی کی حکومت آئی ہے۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے تو انشاءاللہ اسی کے متعلق یہ شعر ہے، انشاءاللہ آپ مچلیں گے کیونکہ آپ سب ان کی اولاد سے محبت کرتے ہیں کہ زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے، زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے، زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے، زمین ہند میں لاکھوں، زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے، مگر میرے خواجہ کے جیسا، میرے خواجہ کے جیسا کوئی راجہ ہو نہیں سکتا، میرے خواجہ کے جیسا کوئی راجہ ہو نہیں سکتا، میرے خواجہ کے جیسا کوئی راجہ ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا۔ آخری شعر سماعت فرمائے، سب اپنے آپ کو رسول والے کہتے ہیں کہ ہم رسول والے ہیں، لیکن رسول والوں کی پہچان کیا ہے اس کو سماعت فرمائے کہ جہاں ذکر رسول پاک کی محفل نہ ہو لوگو، جہاں ذکر رسول پاک کی محفل نہ ہو لوگو، جہاں ذکر رسول پاک کی محفل نہ ہو لوگو، غلام مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ کا وہ علاقہ ہو نہیں سکتا، غلام مصطفیٰ کا وہ علاقہ ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا۔ درود پاک پڑھے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ بولیے کس کے ساتھ؟ ماشاءاللہ آپ سچے ہیں، جب یہاں پہ موجود ہیں، سچوں کی محفل میں موجود ہیں، تو الحمدللہ ہمیں سچوں کے ساتھ رہنا ہے، سچوں کے ساتھ ہونا ہے، سچوں کے دامن سے وابستگی ہمیں لازم ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے، ورنہ حضرات ہم گناہ گار ہوں گے اور قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ اب آپ سردی کی راتوں میں یہاں پہ بیٹھے ہیں، ویسے تو ماشاءاللہ انتظام اچھا ہے، کوئی سردی ایسی لگ نہیں رہی ہے، لیکن پھر بھی سردی کی راتیں ہی ہیں یہ، تو آپ یہاں پہ سوچیں کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہمیں ملے گا کیا، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہم یہاں گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں، تو پہلے انسان جو ہے اس کی فطرت ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کہیں جاؤں تو اس کا بینیفٹ ڈھونڈوں، کہ میں وہاں جاؤں گا تو مجھے ملے گا کیا، وہاں پہنچوں گا تو مجھے ملے گا کیا، وہاں اللہ اکبر اتنی دور جاؤں گا تو مجھے ملے گا کیا۔ تو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو پہلے یہاں پہ آنے کا مقصد سمجھے، پھر یہ غوث اعظم کی محفل ہے، گفتگو تھوڑی غوث اعظم پر ہوگی، تھوڑی اصلاح پر ہوگی، پھر انشاءاللہ بات پر اختتام کر دیا جائے گا۔ دیکھیے حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ بہت بڑے ولی بھی ہیں اور عالم بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں گلستہ بوستہ درس نظامی کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے، علماء بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، راستے سے جب گزر رہے تھے تو آپ نے استنجے کے لیے ایک مٹی کا ڈیلا اٹھایا
تو کیا دیکھا حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے کہ اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ اب اللہ اکبر، آپ نے دل میں سوچا کہ میں نے مٹی کا ڈیلا آج نہیں اٹھایا، اس سے پہلے بھی اٹھایا، اس سے پہلے بھی اٹھایا، اس سے پہلے بھی اٹھایا۔ تو حضرات آپ نے سوچا، آپ کے برین اور آپ نے دماغ میں کام کیا کہ پہلے کبھی خوشبو نہیں آئی لیکن آج خوشبو کیسے آ رہی ہے۔ تو حضرات جب اس بات پر متعجب ہوئے، تعجب کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ مٹی کے ڈیلے سے خوشبو آنا ہے تو بڑے تعجب کی بات ہے، تو اس مٹی کو بولنے کی طاقت عطا فرما تاکہ میں اس سے کلام کر سکوں، پوچھ سکوں، اے مٹی بتا تیرے اندر سے خوشبو کیوں آ رہی ہے، مہک کیوں رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ میں نے تو زندگی پر اس تنجس کے لیے ڈیلا اٹھایا ہے لیکن آج تک کوئی مہک نہیں، کوئی خوشبو نہیں، لیکن آج خوشبو کیوں ہے؟ لیکن ہم جو ولیوں کے سردار کی محفل میں بیٹھے ہیں تو ایسے نہیں بیٹھے، بڑے سوچ سمجھ کے بیٹھے ہیں، اور ہم الحمدللہ یقیناً ان سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ والوں کا میٹر ہی یہ ہوتا ہے کہ جس پر نگاہ ڈال دیتے ہیں۔ اب اللہ نے حضرت شیخ سعدی اللہ کے ولی کی دعا سنی، جبھی تو مٹی کو بولنے کی طاقت عطا کی۔ تو اللہ ولیوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، کیونکہ یہ تو حدیث قدسی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مٹی کو بولنے کی طاقت عطا ہوئی تو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے مٹی سے کہا، ہے مٹی زندگی ہو گئی تجھے اٹھاتے اٹھاتے، لیکن کبھی مہک نہیں، کبھی دمک نہیں، کبھی لچک نہیں، کوئی خوشبو نہیں، لیکن آج خوشبو سے معطر کیوں ہو رہی ہے، خوشبو سے لبریز کیوں ہو رہی ہے؟ تو مٹی بولی، اے اللہ کے ولی، یہ میرا کمال نہیں بلکہ میرے اوپر ایک گلاب کا پھول لگا ہوا تھا، یہ کمال اس کا ہے۔ یعنی میرے اوپر جو گلاب کی ٹہنی تھی، گلاب کا پھول تھا، رات میں جب شبنم گرتی تھی، پانی کے قطرے ٹپکتے تھے تو گلاب سے ہوتے ہوئے میرے اندر جذب ہوتے تھے، تو اسی خوشبو کی وجہ سے، گلاب کی وجہ سے میں خوشبودار بن گئی۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ گلاب کے پھول کا کمال ہے۔ تو بالودہ بازار کے غیور مسلمانوں، غوث اعظم کی محفل میں آنے والوں، جلسے میں بیٹھنے والوں، کانفرنس میں آنے والوں، ہمارا آنے کا مقصد پتہ چل گیا، بینیفٹ پتہ چل گیا، نفع پتہ چل گیا کہ جب ایک گلاب کی صحبت میں رہ کر مٹی خوشبودار بن سکتی ہے تو غوث اعظم کی محفل میں آنے والا بھی جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، نعرہ رسالت۔ تو بینیفٹ ہمیں پتا چل گیا، نفع پتا چل گیا، منافع پتا چل گیا کہ گلاب کی صحبت کی وجہ سے مٹی خوشبودار ہے تو غوث اعظم کی وجہ سے ہم جنت کے حقدار انشاءاللہ۔ اور آپ دوسرا بینیفٹ سنیے، ابھی اب غوث پاک کی طرف نہیں پہنچے لیکن دوسرا بینیفٹ سنیے۔ ایک نام اور سنا ہوگا حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کا، آپ نے بہت بڑے ولی کامل، قسم خدا کی آپ جانتے ہیں کہ حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ تو حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا، مرید بننا ہے، ابھی تھوڑی بہت چوری اور کر لیں، پھر آنا مرید بننے۔ بولے حضور میں چوری کرتا ہوں تو آپ کو کیسے پتا کہ میں چوری کرتا ہوں؟ یہ تو میری وائف کو پتا ہے، میری پتنی کو پتا ہے، میری بیوی کو پتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی جانتا نہیں۔ تو اللہ کے ولی جو کہتے ہیں نا نگاہ بصیرت سے سب کچھ دیکھ لیا کرتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے یہ نہیں جانتا ہوں کہ تو چوری کرتا ہے، تو کہے تو یہ بھی بتا دوں کہاں کہاں چوری کی ہے، یہ بھی بتا دوں کہاں کہاں چوری کرتا ہے۔ وہ تو قدموں میں گر گیا، حضور آپ ولی ہیں، اللہ اکبر سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ اکبر آپ تو مرید بنا لیجیے، آپ کا سلسلے میں داخل کر لیجیے، بیعت کر دیجیے مجھے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا ٹھیک ہے، بیعت ہونے آیا ہے۔ حضرت نے اس کو مرید فرما لیا، اب مرید ہو گیا۔ دیکھیے آپ یہاں آئے ہیں تو انشاءاللہ
یہاں بھی ملے گا ہمیں ولیوں سے محبت کرنے کا صلہ، اور آخرت میں بھی ملے گا. ہم گناہگار ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم بچ جائیں، یہ ولی ہی بچائیں گے، ان کا دامن ہی بچائے گا، ان سے عقیدت ہی بچائے گی، ان سے محبت ہی بچائے گی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرید بننا چاہتا ہے جو طریقہ مرید بنانے کا ہوتا ہے، حضرت نے وہ توبہ استغفار کے بعد جو بھی سلسلے میں اللہ اکبر مرید کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے مرید کیا. وہ مرید کرنے کے بعد وہ چور جو تھا نا وہ چلاک تھا، بولے حضرت مرید تو بن گیا، ولی تو بچاتے نا، ہر پریشانی سے بچاتے، ہر مصیبت سے بچاتے ہیں، ہر ٹینشن سے بچاتے. اب آپ کا مرید ہوں، آپ کا مرید ہوں. اب ایک بات سن لیجئے حضور، میں چوری کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا، لیکن جو 15-16 کیس جو میرے پولیس میں چل رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اس سے کون بچائے گا؟ 15-16 کیس جو پولیس میں چل رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ مرید ہو گیا، اس کے بعد اس بات کو کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، توبہ کر لی ہے تو نے سچے دل سے، ایک ولی کے دامن پہ وابستہ ہو گیا ہے، میرا مرید ہو گیا، اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا. حضرات محترم مرید ہو کے گھر گیا. وہ گھر جانے کے بعد بستر پر آرام فرمانے کے لیے چور صاحب لیٹ گئے. جیسے ہی لیٹے تو باہر سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی. اندر سے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی پولیس. بولے یار ابھی تو حضرت نے کہا تھا کہ اللہ بچائے گا اور ابھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور اب یہ تو پولیس ابھی سے آ گئی، آج ہی رات کو آ گئی. اللہ اکبر. وہ بڑی ٹینشن میں، کروں تو کیا کروں، دروازہ کھولوں تو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی، اب جاؤں تو کہاں جاؤں، کروں تو کروں کیا. حضرات اس نے کچھ نہیں دیکھا، چھت پہ چڑھا، پڑوس میں جا کے کود گیا. اب پڑوسی نے جب دیکھا کہ یہ بندہ آیا چوری کی واردات میں مشہور تھا، وہ ڈرا، چور چور چور. اب اس کی چھت پہ چڑھا تو تیسرے جا کے گرا، تیسری چھت پہ چڑھا تو چوتھی، وہاں بھی شور. ادھر جدھر وہ چور جا رہا تھا یکے بعد دیگر گھروں میں شور مچ رہا تھا کہ چور آ گیا، چور آ گیا، چور آ گیا. لیکن ولیوں سے عقیدت رکھنے والوں، ولیوں سے محبت رکھنے والوں، وہ جس طریقے سے چاہیں بچائیں گے، لیکن انشاءاللہ ضرور بچائیں گے. اب ہوا کیا، یہ کوتا کوئی دروازہ نہیں ملا، اسے واپس حسن بصری کا دروازہ مل گیا. واپس جیسے ہی حضرت حسن بصری کا دروازہ دیکھا کہ میرے پیر کا دروازہ آ گیا، گھس گیا فوراً اور دامن پکڑ لیا. بولے حضور آ رہی ہے پولیس، بچاؤ. بولے اچھا پولیس آ رہی ہے، کہا میرے حجرے میں گھس جا، میرے حجرے میں چلا جا. اب وہ چور جو تھا وہ حجرے کے اندر گھس گیا. اب پولیس کو پتا چل گیا، دھیرے دھیرے جانچ پڑتال کرتے کرتے حضرت کے دروازے پر آ گئی. حضرت سے سلام کیا اور عرض کیا حضور ہمارا ایک مجرم آپ کے یہاں آیا ہے. اب ولی کیا جھوٹ بولتا ہے؟ ولی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس لیے قرآن کی جو آیت ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جا، اور سچ میں بڑی برکتیں ہیں. وقتی طور پر دقت آ سکتی ہے لیکن ریزلٹ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے. اس کا جو آنے والا ریزلٹ ہوتا ہے، وقتی طور پر ہمیں سچائی میں دقت آ سکتی ہے، 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن، لیکن اس کا جو بینیفٹ ملے گا ہمیں تو اس کے راحت اور اس کا آرام الگ ہی ہوگا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے سپاہیوں تمہارا جو مجرم ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہے اور میرے حجرے میں ہے. اب وہ تو سنی رہا تھا چور، بولے یار میں تو ان کا مرید بن گیا ہوں. اس کے بعد اللہ اکبر کہا کہ 15-16 کیس سے بھی بچا لوں گا. اس کے بعد پولیس آ گئی تو ڈائریکٹ میرے روم میں بھیج رہے ہیں، اپنے روم میں. تو حضرات پولیس آئی اور پولیس آنے کے بعد حضرت کے روم میں چلی گئی، لیکن ولی کا کمال، ولی کی نگاہ. پولیس جب اندر روم میں انٹری کرتی ہے، داخل ہوتی ہے تو پولیس نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر، اللہ کے ولی کے جو گھر ہوتے ہیں اس میں کوئی مال و دولت دنیا بھی نہیں ملتا. روم میں دیکھا تو تسبیح نظر آ رہی ہے، عبادت کا سامان نظر آ رہا ہے، مٹکا نظر آ رہا ہے، مصلی نظر آ رہا ہے، ہر چیز کمرے کے اندر نظر آ رہی ہے، لیکن مرید نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. پولیس بولی حضرت آپ نے تو فرمایا تھا مجرم اندر ہے، آپ کی تسبیح ٹنگی ہے، آپ کا بستر لگا ہے، آپ کا لوٹا مصلی رکھا ہے، آپ کی عبادات کے سامان رکھے ہیں، لیکن مجرم تو نہیں ہے. کہا کہ میری غلطی نہیں ہے، تمہاری نگاہ کا قصور ہے. دیکھیے ولیوں سے عقیدت رکھنے والوں، محبت رکھنے والوں، پیار کرنے والوں کہ سچے دل سے آج بھی تم ولیوں سے محبت رکھو گے تو انشاءاللہ مزار سے مدد کریں گے.
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری کوئی غلطی نہیں، تمہارا نگاہ کا قصور ہے۔ بولے میں نے تو حجرے میں بھیجا اسے۔ تو وہ پولیس باہر آ گئی، پھر تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ چلو یار ایک بار اور چیک کر لیتے کہ ادھر ادھر کونے میں پڑا ہو۔ تو عرض کیا حضور ایک بار اجازت دے دے آپ کے روم میں داخل ہونے کے لیے۔ کیا اجازت ہے؟ پھر وہ چور گئے، بولے یار اب کے تو منع کر ہی دیتے، پھر اجازت دے دی، کیا پتہ آپ کے نظر آ جاؤں میں۔ تو اللہ اکبر، پھر چور گئے، وہ سپاہی گئے، پولیس گئی، تو پھر واپس سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن قسم خدا کی ولی کا جو فیس تھا اتنا تھا کہ چور اب بھی نظر نہیں آ رہا، چور اب بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرات وہ پولیس واپس آئی، عرض کیا حضرت 2 بار چلے گئے، آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا مجرم اندر ہے اور اندر تو کچھ ہے نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ میری غلطی نہیں ہے، میں نے تو سچ بولا ہے، یہ تمہارے نگاہ کا قصور ہے۔ پولیس بولی حضرت ہم تو جا رہے ہیں، اجازت دیجئے کہیں اور ڈھونڈیں گے۔ کہا اجازت ہے جاؤ۔ اس کے بعد پولیس سلام کر کے نکل گئی، اور مجرم جو تھا نا وہ اندر جو حضرت کا مرید تھا وہ سانس اوپر نیچے نیچے کرتا ہوا ہانپتا ہوا حضرت کے پاس آیا، حضرت یہ تو اللہ کے کرم نے بچا لیا، ورنہ تم نے مروانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی۔ بار بار آپ پتہ بتا رہے کہ مجرم اندر ہے، مجرم اندر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن حضرات بات یہی ہے یہ ولی کی نگاہ کا کمال تھا، ورنہ حضرات پولیس جو ہے یا ہم جو ہے کسی کو دیکھیں گے تو یقیناً وہ چیز نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، پولیس کو ہر چیز نظر آ رہی تھی، لیکن یہ ولی کی کرامت تھی کہ ان کا مرید نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے ہی تو اللہ اکبر آج ہم گناہگار ضرور ہیں، سیاہکار ضرور ہیں، خطاکار ضرور ہیں، لیکن ہمیں کسی سچے کی ضرورت ہے، ولی کے ضرورت دامن کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اللہ رب العزت کے کرم سے ایک ولی کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اس لیے کہ ولی کا دربار ہی گناہوں کے نجات دلانے والا، ولی کا دربار ہی بلاؤں کو ٹلانے والا، ولی کا دربار ہی بیماری سے شفا اللہ سے دلوانے والا، ولی کا دربار ہی دکھ تکلیف کو دور کروانے والا۔ کیونکہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ولی کا دربار وہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں ادنا آیا تو اعلیٰ بن جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں کاٹا آیا تو پھول بن جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں برا آیا تو اچھا بن جاتا ہے، ناپاک آیا تو پاک بن جاتا ہے، ریزن آیا تو رہبر بن جاتا ہے، صدف آیا تو گوہر بن جاتا ہے، کالا آیا تو رشک قمر بن جاتا ہے، غلام آتا ہے تو آقا بن جاتا ہے، مقتدی آتا ہے تو امام بن جاتا ہے۔ انہی کا دربار وہ دربار ہے کہ ان کی بارگاہ میں کتنا بھی اللہ اکبر بندہ گناہگار آ جائے، سر سے لے کے قدم تک گناہوں سے لبریز آ جائے، لیکن ولی کی نگاہ پڑ جائے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے، ولی کے صدقے میں اس کو جنتی بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ جبھی تو وہ فاحشہ جو بدکار عورت تھی، مکار عورت تھی، لیکن نیک کام کیا، چمڑے کے جوتے کے جو موزے تھے، اللہ اکبر کتے کو پیاس لگ رہی تھی، حضرات محترم اپنا موزہ اتارا تھا چمڑے کا، کنویں پہ ڈالا تھا، تھی کتنی بڑی گناہگار، اللہ اکبر فاحشہ عورت تھی، لیکن ولی کا معاملہ ایسا ہوا کہ قسم خدا کی نظر پڑی تو حضرات وہ فاحشہ عورت نہیں رہی، بلکہ ولیہ کاملہ بن گئی، عابدہ زاہدہ بن گئی۔ تو اس لیے ہم بھی سچے دل سے اب مانگنے کا انداز ہوتا ہے، اللہ اکبر لینے کا انداز ہوتا ہے۔ جب حضرات مانگنے کا طریقہ نہیں آئے گا تو غریب نواز بھی تمہیں دینے نہیں آئیں گے، غوث اعظم بھی تمہیں نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، جب 12 سال تک نابینا نے آنکھیں مانگی غریب نواز سے نہیں ملی، لیکن جب دل سے مانگا، عقیدت سے مانگا، محبت سے مانگا، اورنگزیب نے فرمایا کہ ابھی تو آنکھیں غائب ہے، اس دربار سے آنکھیں نہ ملے، اس دربار سے تو لوگوں کو زندگی مل گئی، لوگوں کو ایمان مل گیا، لوگ بادشاہ بن گئے۔ یہ دربار غریب نواز کا ہے، اس دربار نے تو کسی کو قطب الاقطاب بنا دیا، کسی کو نافلی بات بنا دیا، کسی کو محبوب الہی بنا دیا، اس دربار میں کسی کو چراغ دہلوی بنا دیا، کسی کو متوکل ولی بنا دیا، کسی کو باقی بھی اللہ بنا دیا، کسی کو فنا فی اللہ بنا دیا۔ جبھی تو کہا ہے سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر یہ خواجہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ غوث اعظم کی محفل میں ہیں،
غریب نواز کی محفل میں ہے تو یقیناً اگر ولی کے دربار سے اگر اب تک نہیں ملا ہے تو مانگنے کا ڈھنگ سیکھ پیارے، مانگنے کا طریقہ سیکھ پیارے، ان کی بارگاہ میں کچھ لٹانے کا طریقہ سیکھ پیارے۔ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، نفس کے لیے سب جیتے ہیں، 5000 کا سوٹ سب لانا جانتے ہیں، اللہ اکبر 50 لاکھ کی بلڈنگ بنانا سب جانتے ہیں، لیکن غریب نواز سے عقیدت رکھنے والوں کچھ محبت کا ثبوت تو پیش کرو، کچھ پیار اور عقیدت کا ثبوت تو پیش کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ ہم یقیناً ان سے محبت رکھتے ہیں تو ان کی راہ میں کچھ خرچ بھی کر سکتے ہیں، جنہوں نے خرچ کیا ہے کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ غریب نواز انہیں کیا عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ولیوں کا دامن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، ولیوں کا دربار کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ سچے ہیں، وہ جنتی ہے، جو ان کے دامن سے لپٹ جائے گا وہ بھی جنتی بن جائے گا۔ اس لیے حضرات آپ یقیناً لپٹیے، دامن سے لپٹیے۔ ہمارے بہت سے سنی ہیں جو ظاہری طور پر ولیوں سے محبت رکھتے ہیں، آپ دل سے جڑیے، دل سے، آنکھوں سے آنسو ٹپکا کے مانگیے، دل کے اللہ اکبر آنکھوں سے مانگیے، جب دیکھیں آپ کیا نہیں ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ آج ہم جگہ جگہ جا کے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آپ کبھی غریب نواز کے جاب کے آنکھوں سے آنسو ٹپکائیے، بغداد میں جا کے آنکھوں سے آنسو ٹپکائیے، انشاءاللہ سب کچھ اللہ رب العزت کے کرم سے ملتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس لیے ولیوں کے دامن سے وابستہ، جب ان ولیوں کی شان یہ ہے تو میرے غوث کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کون ہے؟ تفصیل کا وقت نہیں، جو باتیں ذہن میں آئیں گی دو ادھر سے کر کے پھر انشاءاللہ جیسا وقت رہے گا بات عرض کر دوں گا۔ غوث اعظم کون ہے؟ جس طریقے سے حضور رحمت للعالمین ہے نا، ویسے یعنی حضور صرف ایک عالم کے لیے رحمت نہیں ہے، دو عالم کے لیے رحمت نہیں ہے، ورنہ قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تو اسی طریقے سے میرا غوث صرف ایک عالم کا غوث نہیں ہے، دو عالم کا غوث نہیں ہے، تین عالم کا غوث نہیں ہے، بلکہ میرے آقا رحمت للعالمین ہے تو غوث اعظم غوث العالمین ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمام عالمین کے غوث ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طریقے سے مصطفیٰ نبیوں کے سردار ہے، اسی طریقے سے غوث اعظم ولیوں کے سبحان سردار اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کے آنے سے قبل تمام انبیاء نے خوشخبری دی تھی کہ نبیوں کا سردار آئے گا، ایسے بہت سے ولیوں نے، بزرگوں نے غوث اعظم کے آنے کی خوشخبری دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہماری خوش نصیبی، جو ان سے پوچھو ناصر بھائی سے یا جو بھی خرچ کرتے اس میں، کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم غوث اعظم کے غلام بن کے اس دنیا میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک انبیاء آئے، حضرت آدم کی امت میں ولی، حضرت شیش کی امت میں ولی، حضرت زکریا کی امت میں ولی پیدا ہوئے، حضرت یعقوب کی امت میں ولی پیدا ہوئے، حضرت لوط کی امت میں ولی پیدا ہوئے، حضرت یونس کی امت میں ولی پیدا ہوئے، حضرت ذوالکفل کی امت میں ولی پیدا ہوئے، حضرت یحییٰ کی امت میں ولی پیدا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ولی پیدا ہوئے۔ لیکن یہ قسم خدا کی ہماری کتنی خوش نصیبی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے ہر امت کو ولی دیا ہے، لیکن غوث کسی کو نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کسی نبی کو نہیں دیے، یہ ملے ہیں غوث پاک تو مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے خدا کی۔ اور ایک بات سنو، ہم جتنے بیٹھے ہیں، غوث اعظم کون ہے؟ ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہمارا بچپن بھی گزرا ہوگا، ہم جب ہی بڑے ہوئے پہلے ہمارا بچپن آیا ہوگا، تو چاہے وہ میرا بچپن ہو، علماء کا بچپن ہو یا آپ کا بچپن ہو، میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کا بچپن بیان کروں، آپ کہیں گے مولانا رہنے دو، ہمارا بچپن کیوں بیان کر رہے ہو؟ ہم تو بچپن میں شیطانی کرتے تھے، اللہ اکبر، کسی کی گلی مار دی، کسی کی پتنگ اڑا دی، کسی کی رنگ بجا کے بھاگ گئے، کسی کی سائیکل کی ہوا نکال دی۔ تو یہ آپ کی بات نہیں ہے، ہمارے اندر بھی یہ معاملات ہو سکتے، بچپن تو بچپن ہوتا ہے۔ حضرات آج بہت بڑے مفتی بیٹھے، لیکن ہو سکتا ہے کل کوئی کچھ بھی بات انجانے میں، اللہ اکبر، اس وقت عمر کا پتہ نہیں ہوتا، کچھ بھی آدمی کر سکتا ہے۔
بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے. تو ہم آپ کے بچپن کو بیان نہیں کر سکتے. آج علماء بیٹھے ہیں تو علماء کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہماری آج شان بیان کر دو. کرتے ہیں ناظم صاحب, آ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا یہ وہ اور آپ کے ہم شان کو بیان کر سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ انجینئر صاحب ہیں, یہ آئی ایس ہیں, یہ آئی پی ایس ہیں, سب بیان کر سکتے ہیں کہ آج کوالٹی ہے آپ کے اندر, لیکن بچپن بیان نہیں کر سکتے اس لیے کہ بچپن ٹیڑھا ویڑا ہوتا ہے. تو آپ میرے بچپن کو بیان کریں گے تو میں منع کروں گا, میں آپ کے بچپن کو بیان کروں گا تو آپ منع کریں گے. نہیں مولانا اس وقت پرزینٹ میں جو ہیں وہ بیان کریں. لیکن غوث اعظم کا بچپن, ہمارے بچپن پہ اللہ اکبر کبیرہ حضرات بریک لگا دیے گئے. آپ کے بچپن پر بریک نہیں, یہ بیان نہیں ہو سکتا. لیکن بالودا کا عالم ہو, چھتیس گڑھ کا عالم ہو, ادے پور کا عالم ہو, راجستھان کا عالم ہو, گجرات کا عالم ہو, قسم خدا کی ہر عالم غوث اعظم کی بچپن کو اپنی تقریر کا عنوان بنانا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تقریر کا عنوان کہ ہم غوث اعظم کا بچپن بیان کریں. وہ غوث اعظم, ارے بچپن تو چھوڑو, بچپن اتنا لاجواب ہے. بچپن تو چھوڑیے, جوانی تو چھوڑیے, مجاہدات تو چھوڑیے, عبادات تو چھوڑیے, میرے غوث کا بچپن اتنا لاجواب ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ کیسا بچپن, پورا بچپن بیان نہیں کروں گا, کہہ دیا نا دو ادھر کی دو ادھر کی, پورے بچپن میں 1 گھنٹہ چاہیے. پھر اللہ اکبر, یقیناً میں تقریر ضرور کروں گا. ماشاءاللہ ناصر بھائی نے بڑی محبت سے, عقیدت سے, اور اسی وجہ سے ابھی میرے 3 پروگرام, میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں, جے پور کے اطراف کے ہی تھے, لیکن جیسی محترم کا فون آیا تو میں نے اپنے دوسرے خطیب کو بھیجا, میں نے کہ نہیں میں وہاں جاؤں گا. وہ بڑی محبت کا معاملہ ہے. یہ جے پور کے 30 کلومیٹر کے آس پاس کے پروگرام ہے, آپ یہاں نپٹا لیجئے, کوئی بات نہیں. لیکن 28 تاریخ کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے, وہاں الحمدللہ وہاں تو پہنچنا ہی ہے. تو حضرات ابھی 28 میں کافی وقت ہے, تو اسی مناسبت سے آپ کم ہیں اس سے اللہ اکبر, لیکن جو میں اتنی دور سے آیا ہوں الحمدللہ, تو وہ تو کچھ نہ کچھ حق ادا ہونا چاہیے. لیکن حق جب آپ محبت سے سنیں گے, اور سن رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ سے مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں, بڑی محبت ہے. آپ کم ہیں لیکن دم ہے ماشاءاللہ. سارے شاعر آپ سے خوش ہیں, سارے علماء آپ سے خوش ہیں, سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ سب سے بڑی محبت رکھتے ہیں, سب سے محبت رکھتے ہیں. عشق ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے, دونوں طرف ہو تو یہاں تو دونوں طرف کا کنیکٹ ہے. ہمارے خادم صاحب ماشاءاللہ ذہن میں نہیں رہا, بہت اچھے ملاقات ہوئی کار سے, ایئرپورٹ سے ہم سب ساتھ میں آئے تھے. ہمارے مراد صاحب ماشاءاللہ, میرا داتا رحمت اللہ علیہ کے خادم ہے, یہ بھی ناصر بھائی کی محبت میں, حیدر بھائی کی محبت میں یہاں تک پہنچے. اور ماشاءاللہ ورنہ ٹائم نہیں ہے اتنی دور سے کوئی چل کر آئے, یہ ایک عقیدت اور محبت کی بات ہوتی ہے الحمدللہ. تو بات یہی ہے کہ اللہ اکبر, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہے وہ بڑا شان والا ہے. بچپن بڑا شان والا ہے. اب بچپن دیکھیے, بچپن میں کوئی 5 سال کا شریعت لاگو نہیں ہوتی اس پر. 5 سال کا کوئی ہے تو نماز اس پر فرض, روزہ اس پر فرض, حج و زکوٰۃ اس پر فرض. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تو دیکھیے میرے پیارو, غوث اعظم پیدا ہو رہا ہے, ہم بچپن میں ہیں تو شریعت پر اللہ اکبر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن غوث اعظم تو آنکھ کھول رہے ہیں تو شریعت کی پاسداری کر رہے سبحان ہیں. اللہ, سبحان اللہ. شریعت کی پاسداری عبد القادر جیلانی, تو ہم اس کا بچپن کیوں بیان نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ. جو روزے رکھ رہے پیدا ہوتے ہی صبح سے شام تک دودھ نہ پینا, یہ بچپن نہیں ہے تو بیان نہیں کیا جائے گا تو کیا کیا جائے؟ اور سنو, ہمارا بچہ بالودا میں پڑھتا ہے تو کسی کو آٹو لینے آتا ہے, کسی کو وین لینے آتی ہے, کسی کے فادر چھوڑتے, کسی کی مدر چھوڑتی, کسی کے ریلیشن شپ والے چھوڑتے ہیں. یہ ہمارا بچپن ہے. ہمارا بچہ رائے پور پڑھتا ہے تو اللہ اکبر کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ والا چھوڑے گا, اسکول کی بس چھوڑے گی, یہی میٹر ہے. لیکن غوث اعظم وہ بچپن کے کمال والے اللہ کے بندے ہیں کہ ہمیں تو اللہ اکبر, اگر غریب ہیں تو پیدل جائیں گے, گھستے گھستے, پیسے ہے تو آٹو اور بچ جائے گا. لیکن غوث اعظم کا بیان دنیا میں کیوں نہ ہوگا, ان کے جلسے کیوں نہیں ہوں گے, ان کی کانفرنس کیوں نہیں ہوگی, ان کے کھچڑے میلاد کیوں نہیں پکے جائیں گے, ان کی 11ویں بریانی کیوں نہیں پکے گی, اور کیوں ہم تبرک نہیں کھائیں گے؟
ہم جا رہے ہیں تو ہمارے جانے کا طریقہ الگ. ہم کہیں گے کہ فلاں بچہ اللہ اکبر کبیرہ آٹو میں جا رہا ہے, بس میں جا رہا ہے, تو آپ کہیں گے مولانا چپ ہو جاؤ یار, دنیا کے بچے آٹو میں جاتے, دنیا کے بچے وین میں جاتے. لیکن غوث اعظم کے بچپن کو ہر خطیب اپنی تقریر کا عنوان بنانا چاہتا ہے, اس لیے کہ جب میرا غوث پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو اللہ اکبر کبیرہ کوئی اسکول کی وین لینے نہیں آتی تھی. میرا غوث پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو کوئی آٹو لینے نہیں جاتا تھا, باپ چھوڑنے نہیں جاتے تھے, ماں چھوڑنے نہیں جاتی تھی, پڑوسی رشتہ دار چھوڑنے نہیں جاتے تھے. ارے زمین کی مخلوق میرے غوث اعظم کو چھوڑنے نہیں جاتی تھی, بلکہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگا دی گئی تھی ایک فرشتے کی کہ یہ بندہ میرا عبد القادر جیلانی مکتب میں جائے گا تو کوئی انسان نہیں چھوڑے گا بلکہ مدرسے تک فرشتہ چھوڑتا ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, مدرسے تک فرشتہ چھوڑ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے؟ لیکن ہمارا بچپن ہم پڑھنے جاتے ہیں تو گھپلے بھی کرتے ہیں یار. دیکھو شیطان النفس ہمیں برگلاتا ہے, کوئی انٹرول میں بھاگ جاتا ہے, کوئی جان بوجھ کے پڑھائی نہیں کرتا, باپ کے پیسے خراب کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے. لیکن غوث اعظم نے بھی تو پڑھائی کری ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم کا بچپن ہے کہ ہم نالائق پن کرتے ہیں. کسی کی فیس 1.5 لاکھ پڑی, اس کو 1.5 لاکھ روپے کسی اللہ اکبر کبیرہ کورس کی فیس بھری گئی, وہ ختم کر دی کہ انٹرول میں گا گیا, کوئی اسکول چھوڑ دیا, کوئی کیا کر دیا, کوئی کسی نے کیا گھپلا کر دیا. لیکن میرے غوث اعظم کا بچپن وہ ہے کہ قسم خدا کی جب استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے نا تو استاد نے کہا پڑھو, تو اعوذ باللہ سے شروع کرا تو بسم اللہ پڑھی تو رکنے کا سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنے انٹیلیجنٹ, اتنے انٹیلیجنٹ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. پہلا پارا مکمل ہو گیا تو سیقل کا شروع کر دیا, سیقل مکمل ہو گیا تو تلک الرسل شروع کر دیا, تلک الرسل مکمل ہے تو لن تنالوا البر اللہ اکبر شروع کر دیا. چوتھا مکمل ہے تو والمحصنات 5واں شروع کر دیا. اب اوپر سے لے کے نیچے تک استاد دیکھ رہے ہیں. چھٹا پارا مکمل, 7واں مکمل, 8واں مکمل, 9واں مکمل, 10واں مکمل. 2 روایت ملتی ہے کہ 17 پارے مکمل کیے, ایک روایت ملتی ہے کہ 18 پارے مکمل کیے. جب 18 پارے عبد القادر جیلانی نے مکمل کیے تو اس وقت استاد نے فرمایا بیٹے پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ یہاں تو یسن القرآن میں ٹائم لگتا ہے, الف ب میں ٹائم لگتا ہے, 18 پارے سنا دیے, کیا کمال ہے تمہارا؟ کہ یہ میرا کمال نہیں, یہ میری ماں کا کمال ہے. میری ماں 18 پاروں کی حافظ قرآن تھی, اللہ اکبر کبیرہ. جب تک وہ دنیا بھی کوئی کام کرتی نہیں تھی, جب تک 18 پارے پڑھ نہیں لیا کرتی تھی. یہ میری ماں کی شان ہے. ادھر میری ماں تلاوت کرتی چلی جاتی تھی, ادھر میں یاد کرتا چلا. یہ بچپن ہے. اور بھی بہت سی باتیں, تھوڑا گیپ کرتے ہیں, بچپن کو ہٹاتے ہیں. حضرات بچپن کے بعد اب بغداد میں عبد القادر غوث اعظم پڑھنے کے لیے گئے نا, اور بغداد کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ بغداد کسے کہتے ہیں؟ کوئی چھوٹی موٹی سرزمین کا نام بغداد نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر شبلی جہاں آرام فرمائے اسے بغداد کہتے ہیں. سبحان اللہ. امام احمد ابن حنبل کا روزہ جہاں ہے اسے بغداد کہتے ہیں. تو بڑے بڑے اولیاء اعظام کے وہاں مزار ہیں, اسے بغداد کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کے بھی اپنے بہت اشعار سنے تو اعلیٰ حضرت کوئی یوں نہیں بن گئے. 4 سال کی عمر میں میرے اعلیٰ حضرت نے امی سے پوچھا تھا امی جان بغداد کدھر ہے؟ تو امی جان نے فرمایا تھا بیٹا بیت المقدس تو ادھر ہے, مدینہ منورہ ادھر ہے, اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بغداد ہے. تو 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے نیت کر لی تھی کہ جب بغداد ادھر ہے تو آج سے میں نیت کرتا ہوں کہ پوری زندگی بغداد کی طرف پیر نہیں کروں گا. تو جب غوث اعظم رضی اللہ اعلیٰ حضرت نے امام احمد رضا نے 4 سال کی عمر میں بغداد کا اتنا ادب کیا, جب وہ بڑا ہو کر اعلیٰ حضرت بنتا ہے تو ادب ہے تو میرے اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. تو وہ بغداد ہے قسم خدا کی. ماں سے کہا کہ یہاں مکتب میں تو ہو گیا کام, علم نہیں ہے, میں تو اب دور جانا چاہتا ہوں. یہاں اللہ اکبر
اب معاملہ نہیں بیٹھ رہا ہے تو امی جان نے منع نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بیٹا جہاں علم کا معاملہ ہے تو وہاں تو میں تمہیں چھوٹ دے دوں گی، آپ علم پڑھنے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک چیز ہے وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، کیا نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا کسی مقام پر جھوٹ مت بولنا، یہی تو فرمایا نا، کسی مقام پر جھوٹ نہیں بولنا۔ اب سنیے، میں کہوں آپ سے جھوٹ مت بولنا تو میں خود گناہ گار ہوں یار، بہت سے جھوٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیں مولانا جھوٹ مت بولنا تو آپ اتنی زبان سچی نہیں نا، میری زبان اتنی سچی ہے، جھوٹ سچ چلتا ہے، اللہ اکبر سب بولتے ہیں، ہم اسٹیج پر بیٹھے ہیں کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے پارسا بہت بڑے نیک ہیں، اگر نیک کہیں گے تو گناہ گار ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ نکلے۔ لیکن حضرات محترم، غوث اعظم سے کون فرما رہا ہے کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا؟ جن کی والدہ خود ولیہ ہو، سبحان اللہ سبحان جن کے والد خود ولی تھے، اور جو حسنی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے، اللہ جن کا پورا خاندان سچوں کا ہے، جہاں جھوٹ تو دور دور تک نہیں ہے، جھوٹ تو کوسوں دور تک نہیں ہے ان کے خاندان میں، کہیں سے کہیں تک، وہ فرما رہی ہے کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اللہ اکبر، اور اتنے سچے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی پھوپھی عائشہ کے پاس کچھ لوگ آئے، عرض کیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجیے، سچ آدمی جب بولتا ہے نا تو اس کی زبان بھی اللہ قبول فرماتا ہے، سچے بنیے۔ کہ حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ بارش فرما دے۔ تو آپ نے کیا کرا، جھاڑو اٹھائی اور آنگن میں لگا دی، اور آنگن میں جھاڑو لگانے کے بعد غوث پاک کی پھوپھی حضرت عائشہ نے عرض کی مولا یہاں پہ جھاڑو لگانا میرا کام تھا اور چھڑکاؤ کر دینا تیرا کام ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے بادل آ گئے اور برسنا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان یہ شان ہے ان کی، ایسے سچے ہیں یہ لوگ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ مت بولنا۔ اب چلو ٹھیک ہے صاحب، اب ایک بات سنو، آپ نے یہ بھی سنا علماء سے کہ غوث اعظم گئے تھے تو اللہ اکبر پہلا جو ڈاکوؤں کا جو قافلہ تھا وہ طائف ہوا تھا۔ تو ایک بات سنو، ہم ولیوں کی کرامتیں سنتے ہیں کہ ولیوں نے کرامت دکھائی یہ ہو گیا، ولیوں نے کرامت دکھائی یہ ہو گیا، ولیوں نے کرامت دکھائی وہ ہو گیا، ولیوں نے کرامت، یقیناً کرامت حق ہے، لیکن غوث اعظم کا تو ابھی چھوٹی سی عمر کا زمانہ تھا، جو پہلا ڈاکوؤں کا قافلہ طائب ہوا تھا تو کیا غوث اعظم نے کرامت دکھائی تھی؟ بولیے، یا غوث اعظم نے 70,000 کے مجمع میں تقریر فرمائی تھی؟ آج ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر، خیر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ جہاں میں تقریر کرتا ہوں الحمدللہ میں خود گناہ گار ہوں، لیکن رب سے یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے، کوئی نمازی بن جاتا، ہو سکتا ہے یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ گناہ گار ہیں سب۔ لیکن غوث اعظم نے تو کوئی تقریر نہیں فرمائی، کوئی کرامت نہیں دکھائی، کوئی کرامت نہیں، کوئی تقریر نہیں، لیکن ڈاکوؤں کا قافلہ سچے دل سے طائب ہو رہا ہے، بیعت ہو رہا ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ، وہ لوگ سدھرے نہیں، سچے نہیں بنے، بلکہ سب کے سب ولی کامل بن گئے۔ جب کرامت نہیں، جب تقریر نہیں، تو کیا وجہ تھی کہ ڈاکوؤں کا قافلہ طائب ہو گیا؟ وہ وجہ کوئی اور نہیں تھی، ماں کی نصیحت تھی، صرف سچ بولا تھا غوث اعظم نے کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اب جنہوں نے، ہم کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام نہیں چلے گا، ہم سب کا یہی مشن رہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو معاذ اللہ روزی نہیں چلے گی۔ اب ایک بات سنو، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا نا، جن ڈاکو غوث اعظم تو کسی قافلے کے ساتھ چل رہے تھے نا، تو اس میں بہت سے لوگ اور بھی تھے، جھوٹ انہوں نے بولا تھا ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس مال نہیں، تو جنہوں نے جھوٹ بولا ان کا مان چھینا یا نہیں چھینا؟ اور جس نے سچ بولا تو ان جھوٹوں کا مال بھی غوث اعظم کی سچ کی برکت سے واپس مل گیا۔ سبحان اللہ جن کا جھوٹ کی وجہ سے چلا گیا تھا سچ کی برکت سے واپس، تو سچ میں اتنی طاقت ہے۔ تو اللہ اکبر، ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں نا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو سچ کا دامن بھی حضرات، سچ کا دامن پکڑیے۔ یقیناً غوث اعظم کی بریانی تبرک ہے، یقیناً ولیوں کا کوئی سا بھی چیز بٹے، مٹھائی بٹے تو تبرک ہے، بریانی بٹے تو تبرک ہے، کھیر بٹے تو تبرک ہے، لیکن غوث اعظم کا اللہ اکبر یہ تبرک تو کبھی کبھی ملے گا کہ بریانی کبھی مل گئی، کوئی تبرک کبھی مل گیا، کوئی تبرک کبھی مل گیا، لیکن غوث اعظم کی بارگاہ کا
سب سے بڑا تبرک ہے سچ بولنا، سبحان اللہ سچ بولنا۔ یہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہے گا، سچ بولتے جاؤ گے، آپ کی تقدیر بھی بدلے گی سامنے والے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم بزم غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت 2017 میں ایک لڑکی جس کا باپ ایکٹر، جس کی ماں ایکٹر، پورا خاندان ایکٹر، لیکن سب لوگ نون مسلم تھے، لیکن وہ ینگ لڑکی جو پڑھ رہی تھی کالج میں اچانک کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اس سے پوچھا میڈیا والوں نے، تیرا باپ ڈاکٹر، تیری ماں ڈاکٹر، وہ ایکٹر، تیرا خاندان ایکٹر، لیکن تو کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہو رہی ہے؟ تو پاگل ہو گئی کیا؟ کالج میں پڑھتی ہے، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ تو اس نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، بڑی سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھ رہی ہوں۔ کہا کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک تو کالج جاتی ہوں، اس کے بعد آرام کرتی ہوں، جب 4 اور 5 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں پیغمبر اعظم جو مسلمانوں کے پیغمبر ہیں ان کی لائف کو پڑھتی ہوں، ان کے جیون کو پڑھتی ہوں، ان کے اتہاس کو پڑھتی ہوں، ان کے ہسٹری کو پڑھتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ 2017 میں وہ لڑکی جب مسلمان ہوئی تو اللہ اکبر کبیرہ، وہ لڑکی بولی کہ پیغمبر اعظم کی 63 سالہ زندگی، انہوں نے 63 سالہ زندگی میں تجارت بھی کی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ایسا نہیں کہ کوئی کام نہیں کیا، 63 سالہ زندگی میں تجارت بھی کی ہے، حضرت عائشہ سے شادی بھی کی ہے، حضرت